بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ ولی فاروقی کے آئیے آج اس سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں، نکاح و دعوت و قیلولہ وغیرہ۔ یہ کالم 24 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد ایک حکم جاری کیا اور شادی بیاہ کی دعوتوں پر پابندی لگا دی کہ اپنے گھر کے اندر دعوت دینے کے علاوہ اگر کسی پبلک مقام پر کوئی مثلاً جیسے ہوٹل ہے یا شادی ہال ہے، اس میں یا گھر سے باہر خیمہ یا تمبو لگا کر دعوت دینی ہو تو وہ صرف کسی بھی ایک مشروب پر مشتمل ہوگی۔ کھانا کھلانا ہو تو گھر کے اندر کھلائیے۔ ظاہر ہے ہر گھر کی وسعت محدود ہوتی ہے، لہٰذا ایسی دعوتوں میں مہمانوں کی تعداد بھی یقیناً محدود ہوگی۔ اس حکم کی موافقت اور مخالفت میں اخبارات میں اکثر تحریریں چھپتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کے جج نے نصبیہ کے ثبوت کی معقولیت پر ساتھ کیا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر جج صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ مشروب کی ایجاد بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ایک گلاس سادہ پانی پر مسجد میں ہونا چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور ظاہر ہے اس نکاح میں حاضرین کے درمیان لٹانے کے لیے دلہا کے ہمراہ لائے ہوئے تھوڑے سے چھوارے تو ضرور ہوں گے تاکہ سنت کی پیروی ہو جائے، یعنی دلہن والوں پر کوئی مالی بار نہیں پڑے گا۔ ابھی اس فیصلے کی روشنائی خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ ملک کے ایک ممتاز عالم دین مولانا شاہ احمد نورانی کا ایک بیان اخبارات کی زینت بنا کہ ولیمہ سنت نبوی ہے، اس لہٰذا اس موقع پر ون ڈش دعوت کی ایجاد تو ضرور ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعوت ولیمہ میں 2 ڈش 3 ڈش بلکہ 20 ڈش کی پارٹی دینا چاہے تو مولانا کی رائے میں اسے 1 ڈش کی حد تک کیسے پابند کیا سکتا ہے؟ گویا کھانے کی مقدار پر پابندی لگنے کے باوجود ولیمے کی سنت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر مہمانوں کی تعداد پر پابندی لگانے سے ولیمے کی سنت سے انحراف کیسے ہوگا؟ کیا اپنے گھر میں بٹھا کر 5 یا 50 قریبی اعزاء اور اقربا کو کھانا کھلانے سے ولیمے کی سنت پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ مدعوین کی تعداد 500-700 ہو اور انہیں شادی ہال میں بلا کر کھلایا جائے؟ عجیب بات ہے کہ کھانے کی اقسام اور مقدار پر پابندی لگانے سے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجروح نہ ہو، لیکن مدعوین کی تعداد پر پابندی لگانے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہو جائے۔ حالانکہ داعی کی استطاعت کے پیش نظر مہمانوں کی تعداد پر پابندی سب کے لیے مستحسن طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ چند سال پہلے ایک شادی کی تقریب میں ہندوستان جانے کا موقع ملا۔ نکاح ہندوستان کے مشہور عالم نے پڑھایا۔ خطبہ نکاح کے بعد انہوں نے اردو میں ایک مختصر سی تقریر کی جس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ چیدہ غیر مسلم بھی وہاں موجود تھے جو بہت متاثر ہوئے۔ ایک پنڈت جی نے جو نہ صرف یہ کہ ایک کالج کے پرنسپل بلکہ ہندوؤں کی ایک عبادت گاہ مٹھ کے مہنتی سے اور معاشرتی تعلقات کی بنا پر صرف اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے، مولانا کی اس تقریر سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ شادی کا وہ طریقہ اپنا لیں جو مولانا نے بتایا ہے، تو پھر کوئی دشواری باقی نہیں رہی۔ مولانا نے اپنی تقریر کی بنیاد نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے النکاح من سنتی والی حدیث پر رکھی تھی۔ مولانا کا کہنا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کی ترغیب دی ہے اس کا سنتی یعنی میری سنت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا ضروری ہے۔ وہی سادگی ہے، وہی کفایت جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی امتیاز تھی۔ ظاہر ہے موجودہ دور کے اکثر نکاح حضور کی سنت پر پورے نہیں اترتے۔
اسراف و تسنع کا پیکر یہ نکاح بدقسمتی سے گناہ کی حد تک چھو لیتے ہیں. اسی لیے ایسے نکاح میں بقیہ التزامات یعنی ولیمہ وغیرہ بھی اعتراض سے مرا نہیں ہوتے. کیا مولانا شاہ احمد درانی صاحب واقعی مطمئن ہیں کہ آج کل کے ولیمے صاحب کلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورے اترتے ہیں؟ اگر پورے نہیں اترتے تو پھر ایسے ولیموں کو یاد دلوانے کے لیے درانی صاحب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ سنت میں 1 ڈش 2 ڈش وغیرہ کا کوئی تکلف نہیں ہے. وہاں تو سارا معاملہ استطاعت اور استطاعت کے مطابق سادگی کا ہے، اور ایسے میں کسی جائز پابندی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ پابندی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، افراد کی تعداد کو محدود کر کے بھی اور کھانوں کی ڈشوں پر پابندی لگا کر بھی. اس قسم کے تمام مطالبات کے حق میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینے پر مجھے اردو زبان کا ایک مشہور شاعر اسماعیل میرٹھی کا ایک شعر یاد آیا. دراصل یہ ان کی ایک نظم کا ایک شعر ہے. اس نظم میں مولانا نے مختلف پیشوں اور مشغلوں کے عاملین کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح راہ سے بے راہ ہو گئے. اس ضمن میں وہ مولویوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں سنتوں میں انہیں سنتیں یہ مرغوب، نکاح و دعوت و قلیل و اجرت افطار. ظاہر ہے یہاں دعوت سے مراد مولوی صاحبات کی اسے دعوت دینا نہیں ہے بلکہ دوسروں کی دعوت قبول کرنا ہے. اور اس طرح شعر میں نکاح میں ان تمام الزامات بھی شامل ہیں جن میں ولیمے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. جناب مولانا درانی سے یہ درخواست غیر معقول نہ ہوگی کہ نہ صرف ایک ورچے قانون کی تائید کرے بلکہ عوام الناس کو اسراف سے بچنے کی تنقید بھی کرے. کالم آپ نے سنا جس کا عنوان تھا نکاح و دعوت و قیلولہ وغیرہ، اور جو 24 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.